ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے. اس سے مراد مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ منافق ہیں جن کا صرف زبانی دعویٰ تھا کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ تعالی نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لا چکے، تو تم ایمان لانے والے بعض مقامات پہ آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے ایمان کو پختہ کرو، پکا کرو. اور یہاں پر بھی ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک گروہ مفسرین کا ان کا خیال ہے کہ یہ مراد منافق. والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، جو بار بار اپنی نسبت اپنے آبا و اجداد کی طرف کرتے تھے کہ ہماری نسل یہ ہے، ایسے چھڑا لیے جائیں گے. والنصارا، اور جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. والصابئین، اور صابی. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا صحیح معنی میں، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا وہ غم اور رنج کی بات کریں گے. یہ ہے ایک مفسرین کا گروہ ان الذین آمنوا کو اس کے حقیقی معنی میں نہیں لیتا، بلکہ امام نصفی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے مراد وہ منافق ہیں جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں. قرآن پاک کی جو مشکل ترین آیات ہیں اب تک جو گزری ہیں، ان میں سے سب سے پہلی مشکل آیت یہ ہے کیونکہ اس پہ بہت بڑی بنیاد ہے ایک فتنے کی، اور وہ فتنہ پچھلے زمانوں میں بھی تھا اور ہمارے زمانے میں بھی. اور لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر اور نیک عمل کرے اللہ اسے بخش دے گا. اور یہ کہہ کے وہ باقی ساری رسالت کا انکار کرتے ہیں کہ رسولوں کو ماننا ضروری نہیں، اسلام کو ماننا ضروری نہیں. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں اور عمل صالح نیک عمل کرتے ہیں تو بس آپ بخشے ہوئے. یہ ہے اس فتنے کی بنیاد، اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بھی یہی کہا ہے قرآن پاک. یہ بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے سنی ہے پہلے اس سے کہ لوگ ملے ہیں ایسے ہی وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اللہ نے کہا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور آخرت تو آپ کا عقیدہ ہے. عمل صالح سے مطلب ہے انسانیت کی خدمت کریں، اور انسانیت کی خدمت کے لیے آپ وہ بنائیں تنظیمیں جو آج کل بن رہی، کیا کہتے ہیں اسے، این جی اوز. ہاں، این جی اوز بنائیں، ایسے آپ خدمت کریں انسانیت کی. اور اللہ اور آخرت پہ آپ کا ایمان ہے، اور این جی اوز کے ذریعے آپ فنڈز اکٹھے کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. بخشے بخشائے جناب، کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ دھوکہ ہے جو اس آیت کریمہ سے. اس لیے مفسرین نے ایک تو اس کی جڑ کاٹ دی. انہوں نے کہا کہ یہاں مرادی منافق لوگ ہیں کہ منافقوں تم اور یہودی، عیسائی اور صابی، جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اس کے اور عمل صالح کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بھی تو تم اللہ پر اور آخرت پر بھی پورا ایمان نہیں لائے، ظاہر میں دعوے کرتے ہو اور حقیقت میں یہ ایمان نہیں. اس لیے نجات کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. اگر اتنا ہی کافی ہے تو قرآن کریم کی باقی آیات کو کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے سورہ نساء میں آیت نمبر 150 میں، سورہ نساء چوتھے پارے میں، بلکہ 5ویں پارے میں دیکھ لیجئے، چھٹے میں 150 نمبر آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا.
چھٹے پارے کا بالکل آغاز ہے. ان الذین یکفرون باللہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کا، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، وہ یریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ، کہ اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں. ہم سب اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہی ہیں. یہاں یہ بات کیوں ارشاد فرمائی جا رہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں علیہ الصلوۃ والسلام. وہ یریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں بین اللہ و رسولی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وہ یقولون، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض، ہم بعض کو مانتے ہیں، ونکفر ببعض، اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں رسولوں کا. وہ یریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، کہ درمیان میں کوئی راہ اسلام کی نکال لیں. اولئک هم الکافرون حقا، وہ حق بات ہے، پکی بات ہے کہ وہ پکے کافر. کفر کو بھی اللہ نے ایسے نہیں رہنے دیا. اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں وہ لوگ جو بعض انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور اللہ کو اور رسولوں کو الگ الگ کرتے ہیں. اللہ اور رسولوں کو الگ الگ کرنا عقیدے کے اعتبار سے تو ہم الگ سب کرتے ہیں. پھر آیت کریمہ میں یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے ظاہری مفہوم کو دیکھ کے کوئی آدمی اتنی جلدی نہ کر لے کہ قرآن اور حدیث سے جو مسلمہ چیزیں ثابت ہو چکے ہیں ان کا انکار کرے. اللہ کے اور رسولوں کے درمیان تفریق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور رسولوں کو نہیں مانتے. فرق کرتا ہے عقیدے میں. الفاظ یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ کے درمیان اور رسولوں کے درمیان. اللہ کی ذات اور رسولوں کی ذاتیں علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے الگ الگ ہیں. اللہ بہرحال اللہ ہے اور بندے اس کے بندے ہی ہیں. دونوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. عبادت اللہ ہی کی جاتی ہے، رسولوں کی نہیں کی جاتی. علیہ الصلوۃ والسلام 100 فرق آپ نکال لیں، بیان کر لیں گے. لیکن وہ جو چیز اطاعت کی ہے کہ رسولوں کی بات کو رد کرنا اور کہنا کچھ کو مان لیں کچھ کو نہ مانے. اب بھلا بتاؤ، ایک آدمی کہتا ہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں اور آخرت کو بھی مانتا ہوں اور نیک عمل بھی کرتا ہوں، رسولوں کو نہیں مانتا، تو پھر اس کا کیا سٹیٹس رہ جاتا ہے؟ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یہ آیت تو کہتی ہے جو کچھ رسولوں کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، سب کو ماننا پڑے گا. یہی نا؟ پھر دیکھیے اس کو، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان، یعنی اطاعت کے اعتبار سے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے تھے اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں مانتے تھے. اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نا. اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں. وہ یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی راہ نکال لیں تاکہ سب لوگ خوش رہیں. کچھ کا انکار، کچھ کا اقرار، ادھر والے بھی خوش ادھر والے بھی. اللہ نے فرمایا ہے اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں یہ لوگ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوائی کا عذاب رکھا ہے، ذلت کا، مہین. یہ ہے چیز کہ اللہ تعالی قطعاً یہ گوارا نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کوئی نہ لائے اور پھر بھی وہ ایمان کا دعویٰ کرے. سمجھے؟ تو اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر تو بس کافی ہے، یہ بات نہیں. بات یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو مفسرین کی رائے یہ، دوسرے گروہ کو دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا،
وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو لوگ یہودی ہوئے، ایمان لائے تو ایمان میں تو خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان آ گیا، ایمان لائے تو خود بخود، یہ دوسرے گروہ کی مفسرین کی بات کر رہے ہیں، کتابوں پہ بھی ایمان آ گیا۔ ایک آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں جی اللہ پہ ایمان لایا، آخرت پہ، اور نیک عمل بھی کرتا ہوں، اور میں تقدیر کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، کتابوں کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، تو کون کہے گا کہ یہ مومن ہے؟ سورہ بقرہ کے آخر پہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ سورہ بقرہ کے بالکل آخر پہ آپ دیکھیے، ایمان جس چیز کا نام ہے، اللہ تعالی نے کیا بات وہاں ارشاد فرمائی۔ سورہ بقرہ کے بالکل آخر پہ، تیسرے پارے میں، آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 285، تیسرا پارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 285۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو نازل کی گئیں ان کی طرف، ان کے پروردگار کی طرف سے، جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لائے، والمومنون، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے۔ اس معنی میں کہ یہ 5، 7، 10 چیزیں ہیں، ان پہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے، اس معنی میں کر کے تو رسول اور امت سب کا ایمان برابر ہے، اس معنی میں کر کے، یعنی جن چیزوں پہ ایمان لانا ہے، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ 10 چیزوں پہ ایمان لائیں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم 10 چیزوں پہ ایمان لائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، تمام کے تمام، دیکھا نا آگے اللہ نے لفظ کیا، کل، یعنی ایمان والے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سارے کے سارے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ اور رسلہ، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور اقرار کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں کے درمیان قطعاً تفریق نہیں کرتے۔ نبوت پہ ایمان لانے کے معاملے میں ہم سب کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، جن کو ماننا ضروری ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہے چیز۔ تو رسالت کا انکار کر کے ایمان رہتا ہی کہاں ہے؟ اس لیے جو لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں اس آیت سے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے اور عمل صالح کرتے رہو اور این جی اوز چلاتے رہو اور بس ٹھیک ہے نجات کے لیے کافی ہے، باقی آیات کہاں گئی؟ جی کون سی؟ یہ جس پہ بات کر رہے ہیں ہم 285 جو تھی وہ مکہ مکرمہ میں، وہ نازل بھی نہیں ہوئی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے ہی مسلمان تھے، یہ تو اظہار ہے اس چیز کا۔ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے شرک کیا ہو یا کفر کیا ہو۔ نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام پیدائشی طور پہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، کبھی بھی شرک میں نہیں جاتے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی۔ اچھا تو دیکھیے آپ، ان الذین آمنوا، ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری رسول اور آخری کتاب مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ آپ کو اس ماڈرن دنیا میں یہ بات بہت ملے گی، بہت لوگ اسی آیت کو دلیل بنائے ہوئے ہیں۔ ایمان لانے کے معنی تمام ضروری عقائد کو تسلیم کیا، توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، حتیٰ کہ ہم تو کہتے ہیں ختم نبوت پر بھی ایمان، جو ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے آخری نبی نہیں مانتا تو اس کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں۔
کیا آگے آتی ہے بات، پہلے ان سے تو فارغ ہوں. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے یعنی رسالت پر، توحید پر، اللہ تعالی کی ذات پر، صفات پر، فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر، قبر کے عذاب پر، تقدیر پر، یہ سب چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے اور سب کچھ اس میں شامل ہے. اس لیے جہاں جہاں مطلق صورت میں ایبسولوٹلی صرف ایمان کا ذکر ہے نا، ایبسولوٹلی صرف ایمان کا ذکر ہے، اس میں خود بخود یہ چیزیں شامل ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، وہ کہتا ہے جی نماز پڑھی، تو وہ کہے وضو بھی کیا تھا. تو بھی وضو کیا تھا تو ہی تو نماز پڑھی تھی. اس سے اب پوچھنا کہ وضو بھی کیا تھا تو وضو کے بغیر کیسے نماز ہو گئی؟ کسی سے پوچھیں حج کیا، عمرہ کیا، کہ ہاں کہ مکہ گئے تھے. کیا بات آدمی کہے، مکہ مکرمہ کی ہوا کہاں حج ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ ایمان لائے، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. اور جی یہاں پر ٹرانسلیشن میں تھوڑا ڈفرنس اس لیے آ رہا ہوگا کیونکہ یہ عبداللہ یوسف علیہ صاحب کا ٹرانسلیشن جی جی جس میں جو کہتے ہیں کہ دوز ہو بلیو ان دا قرآن اینڈ دوز ہو فالو دی جیوس، دوز ہو بلیو دا قرآن اینڈ دوز ہو بلیو ان دا قرآن اینڈ دوز ہو فالو دا جیوس. یہاں پر آپ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ 285 کی بات چل رہی ہے، جو اسٹارٹنگ کی بات کر رہا ہے. جی جی آپ آئیے اسی پہ آ جاتے ہیں. ہاں ہاں دوز ہو بلیو ان قرآن اینڈ دوز ہو فالو دا جوئش اسکرپچرس. جی انہوں نے ان الذین آمنوا کو قرآن، جی جی قرآن کی بات تو یہاں تک ہے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. جی ایمان کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا دوز ہو بلیو ان قرآن. ہاں قرآن کی جو لفظ انہوں نے بڑھایا ہے کہ خود سے وہ لائے، اصل میں تو یہی ہے نا، تو بریکٹ میں دیا نا انہوں نے، تو یہ ان کی اپنی تشریح ہے، وہ اس سے یوں سمجھیں. یہاں پر ایمان ہے. ہاں ایمان ہی ہونا چاہیے، کیونکہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بہرحال جی، لیکن ان الذین آمنوا کا مطلب جو ایمان لائے، یعنی ساری چیزوں پہ ایمان لائے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے اچھا بات ہم شروع کرتے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے متکلمین سے بھی یہی معنی نقل کیے ہیں، علم کلام کے جو ماہر تھے ان حضرات نے بھی یہی کہا کہ ایمان لائے اور پھر اس دین پر ثابت قدم رہے، پکے رہے. خیال رہے کہ کچھ حضرات اس آیت کو منافقین کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن کچھ حضرات جن میں زیادہ وزن ہے، جو بڑی وسیع تعداد، بڑی وسیع گنتی میں ہیں، بہت سے ہیں، وہ کہتے ہیں والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودیت کے پیروکار ہیں، خواہ پہلے سے یہودی چلے آ رہے ہوں، نسلاً یہودی ہوں یا پہلے مشرک ہوں، کچھ ہوں، اب یہودی عقیدے اور شعار کو انہوں نے اختیار کر لیا. وہ جو یہودی ہیں، ذکر بنی اسرائیل کا ایک خاص نسل کا چل رہا ہے نا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہادو کا لفظ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہودی ہوئے، یہودی ہونے میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو نسلاً یہودی نہیں تھے بلکہ یہودیت کو قبول کر لیا تھا. اس لیے قرآن کئی جگہ ہادو ان لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے جو لوگ یہودی ہوئے. تو جو ان کو فخر تھا عالی نسب ہونے پہ یہودیوں کو کہ ہمارا نسب نامہ فلاں جگہ جا کے ملتا ہے، آباء و اجداد ایسے تھے، اللہ نے اس کو ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے الذین ہادو فرمایا کہ جو لوگ یہودی ہوئے ہیں. والنصارى، اور جو لوگ عیسائی ہوئے، نصارہ نصرانی کی جمع، اور ناصرہ قصبہ ہے اس کی طرف نسبت. جی نہیں وہ آگے آئیں گے. ناصرہ قصبہ ہے اور اس کی طرف نصارہ عیسائی، کرسچنس. اس کے بعد اچھا بعض رات نے اس نصارہ کو نصرت سے بھی سمجھا ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی، مدد کی. اور بعض ناصرہ وہ قصبہ جو عیسائیت کا مرکز رہا.
تو وہ سارے کے سارے والسابئین اور سابی کا لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ جو اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف مائل ہو جائے، چلا جائے. سبا عرب تو یہ کہتے ہیں. اور ٹرمینالوجی میں سابی ان کا نام ہے جو لوگ عقیدے کے قائل تھے، توحید کے، رسالت کے، آخرت کے اور اہل کتاب تھے. اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی نسبت کی جاتی تھی کہ یہ نصرانی ہیں یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی ان کے مددگار ہیں. نصارائے عیسیٰ کی بجائے نصارائے یحییٰ انہیں کہتے تھے کہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاری. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ایسے ہی آئی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی کہ یہ اہل کتاب میں سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ذبیحے کو درست قرار دیا تھا. اور تابعین میں سے بھی بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اہل کتاب میں سے ہیں. اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ تصریح بھی ایک جگہ کی کہ یہ لوگ موحد تھے، توحید کے قائل تھے، اور تھے یہ عراق میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود عراق میں تھے. اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ سابیوں کی عورتوں سے نکاح جائز اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز ہے، کیونکہ حضرت فرماتے تھے یہ سابی جو ہیں اہل کتاب میں سے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا سب سے زیادہ علم ہونا بھی ایک عقلی بات ہے، کیونکہ یہ بھی عراقی تھے، وہ وہاں حضرت بھی عراقی تھے اور وہ بھی عراق میں رہتے تھے. اس لیے اللہ تعالی نے ان سب کا ذکر کیا کہ من آمن باللہ، جو اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لائے، اور ایمان ایسے لائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، وگرنہ تو ہر انسان کوئی نہ کوئی ایمان تو رکھتا ہی ہے. کوئی توحید کو بالکل قائل ہے، کوئی شرک ملی ہوئی علیہ باللہ توحید کا قائل ہے، لیکن پکا ایمان لائے، بندوں کا صحیح تعلق اللہ سے قائم رکھنا، ایمان لانا اللہ پر، تو رسالت پہ خود ہی ایمان لائے گا، کیونکہ رسول ہی تو بتاتا ہے کہ اللہ پہ ایمان کیسے لانا ہے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا اگر کوئی آدمی، تو اسے پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کی صفات کیا ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نہیں مانتا تو باقی چیزیں تقدیر خدا کی صفات میں سے اس کا قائل کیسے ہو جائے گا. تو ایمان باللہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سابی ہیں، مسلمان ہیں، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا، اس ضمن میں پھر رسالت بھی آ گئی، اس ضمن میں اس کے انڈر تقدیر بھی آ گئی، اس کے انڈر آپ جتنی مرضی جتنی بھی باتیں ایمان کی ضروریات ہیں سب کو شامل کر لیں. اور اس کے بعد اس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل صالح کیا. یہ عمل صالح کیا چیز ہوئی؟ اگر کوئی آدمی رسالت کو نہیں مانتا تو وہ عمل صالح، اچھے عمل کی تعریف کر ہی نہیں سکتا. آپ کسی بھی کام کو کہیے کہ یہ اچھا عمل ہے، دوسرا کہتا ہے صاحب یہ کیسے اچھا عمل ہے، یہ تو غلط بات ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینا اچھا عمل ہے، دوسرا کہتا ہے کیوں پیسے خام خواہ برباد کرتے ہو، یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ آپ ہر سال 2.5% دیتے رہیں اور 40 سال بعد جا کے آپ کا ٹوٹل مال غریبوں کے پاس چلا گیا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہ رہا، تو کیا ضرورت ہے دینے کی. اور کل کو اگر اکانومی ڈاؤن ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو تم کہاں سے کھاؤ گے. اب وہ کہتا ہے کہ خدا ثواب دے گا، یہ کہتا ہے بالکل نہیں. وہ کہتا ہے سود بالکل غلط بات ہے، وہ کمیونسٹ ہے، دہریہ ہے، وہ کہتا ہے سود کو ختم کرو، دوسرا کہتا ہے سود کے بغیر اکانومی چلتی ہی نہیں. ایک کہتا ہے نماز پڑھنی بڑا اچھا عمل ہے، دوسرا کہتا ہے اس سے فائدہ آخر کیا حاصل ہے، پیسے کتنے ملتے ہیں. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو عمل صالح قرار دی جا سکے جب تک کہ کوئی آدمی رسالت کا قائل نہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ یہ عمل صالح ہے یا نہیں. سوچنے کی بات ہے نا. ایک عیسائی کہتا ہے کہ تم لوگوں کے یہاں کزنز ہیں، ماموزاد، پھوپھیزاد، چچازاد، ان سے شادیاں کیوں کرتے ہو، یہ تو گناہ کی باتیں. ایک مسلمان اس سے کہتا ہے کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ کوئی حقیقی بہنیں تھوڑے ہی ہیں.
اور ایک جو کسی مذہب ملت کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے حقیقی بہنوں کو کیوں تم ایکسیپشنل کیس میں لے جاتے ہو، وہ بھی جائز۔ تو الیاذ باللہ آپ سوچئے عمل صالح جا کر کون اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ اچھا کام؟ ایک کہتا ہے این جی او نے اتنے پائپس بچھا دیے یہاں ہر آدمی کے گھر میں پانی پہنچا دیا، دوسرا کہتا ہے بہت ہی بے وقوف لوگ ہیں۔ آخر کس نے کہا تھا کہ اپنی عزت نفس مجروح کریں؟ کیوں لوگوں سے مانگتے ہیں؟ مانگنا غلط بات ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے پیسے ہیں، گورنمنٹ یہ کام کرے تم مت مانگا کرو چندے۔ اب بھلا بتاؤ کوئی عمل صالح کی تعریف متعین ہو سکتی ہے کہ یہ عمل صالح ہے اور یہ عمل غیر صالح ہے، یہ عمل اچھا ہے اور یہ عمل اچھا نہیں ہے؟ جب تک رسالت کو نہ مانا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیں، شریعت یہ بتائے کہ یہ کام اچھا ہے، اب کسی کی سمجھ میں آتا یا نہیں آتا یہ اس کا ایمان ہے، وہ اس اچھے کام کو کرے گا، حتیٰ کہ کیسا ہی مسلمان کتنے ہی کمزور ایمان کا ہو، جب آپ اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ عمل اچھا ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے، تو چپ ہو جاتا۔ پہلے کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتی بات، لیکن جب رسالت کا نام سنتا ہے تو کہتا ہے صاحب بالکل ٹھیک ہے، جب انہوں نے فرمایا تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ تو عمل صالح کہاں سے آئے گا؟ اس دور کی گمراہیوں میں سے ایک سوال ہے۔ کہتے ہیں صاحب ایک آدمی ہے تو بے دین، عقیدہ اس کا درست نہیں مگر عمل بڑے اچھے ہیں، اور دوسرا اعمال اس کے خراب ہیں لیکن عقیدہ اس کا درست ہے، تو دونوں میں سے کس کی نجات ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں نا کہ جی جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، اعمال تو اچھے ہیں، انسانیت کی تو خوب خدمت ہے، اور دوسرا انسانیت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، ہاں عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، تو یہ ہاں عقیدہ اس کا ٹھیک ہے اسے نرم لہجے سے کہنا، یہ اگر عقیدے کی حقارت ہے تو یہ لہجہ کفر سے کم نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ فلاں کام سنت ہے، تو اس نے کہا ہاں سنت ہی تو ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو سنت ہی لیکن یہ لہجہ کفر ہے، جس لہجے سے تم بول رہے ہو نا یہ لہجہ اپنانا کفر ہے، یہ توہین ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی۔ تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے، سیدھا سادہ بے تکلف جواب اور بات یہ ہے کہ حسن عمل آپ متعین ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ رسالت کو تسلیم نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ اچھا عمل۔ ارشاد فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان سب کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف نہ کوئی پریشانی نہ کوئی تکلیف، اعتقاد صحیح اور عمل صحیح، بس یہ دو شرائط ہیں نجات کی، اور ان دو شرائط کے بعد سب نسبتیں یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں سب نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ صحیح رکھو اور اعمال صحیح کرتے رہو، تم کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، مسلمان ہو سید ہو کہ غیر سید ہو، اور عیسائی ہو تو تمہارا خاندان کتنے ہی اس میں پوپ گزرے ہیں، اور یہودی ہو تو تم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو یا نہیں ہو یا بعد میں قبول کیا ہے۔ اور اسی طرح وطن کی نسبتیں کہ اگر مسلمان ہو تو تم مکہ مکرمہ میں رہتے ہو، مدینہ منورہ میں رہتے ہو، یا کراچی لاہور حیدرآباد دلی کہیں رہتے ہو، ساری نسبتیں ہیچ ہیں۔ اور عیسائی ہو تو تم ناصرہ میں رہتے ہو، یروشلم میں رہتے ہو، یہودی ہو اسرائیل میں رہتے ہو کہ امریکہ میں رہتے ہو، ساری نسبتیں ختم، صرف عقیدہ صحیح ہو اور عمل صحیح ہو، نجات ہو جائے گی۔ یہ ہے قرآن کی بات، اور یہ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا عند ربہم فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، یعنی یقینی اور قطعی اجر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں اجر دے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت کا بیان ہو گیا کہ آخرت کا دن جو ہے اس میں کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی انہیں لاحق نہیں ہوگی، ہم ان کی مغفرت فرما دیں۔ سمجھ میں آئی صاحب؟ کل سے انشاءاللہ آگے کو شروع کریں۔ مثلا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے، عیسائی اس وقت ان پہ ایمان لائے، کوئی بھی جو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے نبیوں کو مانتے رہے ان سب کی مغفرت ہو گئی۔ اور یا یہ کہ اب کوئی بھی ہے، صابی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، کرائٹیریا سیدھا سادہ ہے
کہ وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخرت کو مانتا ہے اور جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں انہیں مانتا ہے تو بس اس کا اجر ثابت. ٹھیک ہے.